تشریف لائے، ابھی آپ یورپ کے دورے سے آ رہے ہیں اور ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے یہاں تشریف لائے، آپ کی بہت مہربانی۔ آج جو گفتگو ہم کریں گے وہ گفتگو ہماری ہوگی، کچھ تو آپ کے بارے میں ہوگی، کچھ ہمارے ناظرین، ویسے تو آپ کو دنیا جانتی ہے لیکن کچھ ناظرین ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلے دفعہ شاید آپ کو دیکھ رہے ہوں، اور کچھ ایسی نسل جنریشنز یا آپ یوتھ کی بات کروں۔ دوسرا یہ کہ وہ سوال جو کہ ہمارے عام ذہنوں میں لوگوں کے آتے ہیں وہ بات ہوگی آپ سے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ جو اس روحانی سلسلہ میں آئے تو وہ کیسے سفر آپ کا شروع ہوا اور کب اور کیسے ہوا؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ محترم، میرے لیے آنر کی بات ہے یہاں آپ کے پاس آپ کے چینل پر حاضر ہونا۔ میں میری پیدائش سے پہلے ہمارے گھروں میں جو حلقہ ذکر اور حضرت جی والد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ذکر اذکار کی محافل اجتماعات، میں نے ہوش سنبھالا ہے تو اس شعبے میں ہوش سنبھالا ہے۔ پھر اسی نہج پر زندگی چلتی رہی، لیکن ارلی 90s میں نے یہ ریئلائز کیا کہ صرف رشتہ ہونا یا نسبی پہلو کا یہ منسلک ہونا، میں کہیں اس نسبی رشتے میں رہ نہ جاؤں۔ تو میں نے عرض کی حضرت جی سے کہ میں باقاعدہ بیعت کر کے باقاعدہ ذکر کے جو لطائف و مراقبات ہیں سیکھنا چاہتا ہوں، محنت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ثم الحمدللہ مجھے سلسلہ عالیہ کی جو باقاعدہ بیعت ہے، یہ بھی مجھے شرف ہے کہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نصیب ہوئی۔ تو تب سے لے کر آج تک، اور پھر ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں، چونکہ آپ انتظامی امور میں بھی ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصاب قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 2017 دسمبر 2017 میں ہوا۔ تو تب تک یہ رفاقت چلتی رہی۔ آپ کے وصال کے بعد پھر جو حکم آپ نے دیا یا جس رخ کا آپ نے فرمایا، اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس امانت کے ساتھ مخلص رہوں۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ تصوف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو آپ ایک سادہ الفاظ میں ایک عام لے مین کے لیے کیا بیان کریں گے کہ تصوف کیا ہے؟ پیورٹی کا نام ہے، صدق دل کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں صدق ہو، اللہ کریم کی بندگی میں بندے کو صدق نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ ہم بچوں کو بھی یہ حدیث شریف جو ہے یاد کراتے ہیں، سناتے ہیں۔ ہم بنیاد جو توحید ہے اس کی ابتداء کے ساتھ رسالت تک پہنچتے ہیں، کتاب اللہ تک پہنچتے ہیں، ایمانیات کی ساری شرائط جو ہے اقرار تک پہنچتے ہیں۔ وہ جو تصدیق بالقلب ہے کہ اس عشق اور محبت کا اقرار ہے، اس امتی ہونے کا شرف ہے، اس کا اعلان ہے، اعمال میں کیوں نہیں پہنچ رہی یہ بات؟ تو جب آپ کا فیتھ سٹرانگ ہوتا ہے، آپ کا بلیف سٹرانگ ہوتا ہے، تو وہ کیفیت دیتا ہے جو بندے کو عمل تک لاتی ہے۔ اور جب بندہ بعمل نہ ہو تو جس درجے کا عمل اس سے دور ہو رہا ہے اس درجے کا وہ غافل ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا نا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، خبردار غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ جی تو یہ جو موجودہ دور ہے اس کے اندر تصوف آپ کیسے پاتے ہیں کہ اس میں آج کے دور میں ہم اس کو کس نظر دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ تصوف کو ایسے لیتے ہیں کہ وہ دنیا سے کاٹ دیتا ہے۔ آپ جیسے ہم عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی کے حوالے سے سوچا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو اس وقت تصوف جو ہے اس کا پریکٹیکل لائف میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا پریکٹیکل لائف میں کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ واقعی نہیں۔ تصوف تارک و دنیا ہونے کا نام نہیں ہے۔ تارک و دنیا کو تصوف سمجھ لیا جائے، بیماریوں کا علاج تصوف سمجھ لیا جائے، کاروباری حیات کی کامیابیوں کے نسخے تصوف سمجھ لیا جائے، اپنی دنیاوی معاملات اور پریشانیوں کے حل تصوف سمجھ لیا جائے، یہ انصاف نہیں۔ یہ بہت عام حصے ہیں زندگی اور ضروریات زندگی کی۔ کیا اللہ کریم انہیں رزق نہیں دے رہا جو اس کی ذات کا انکار کر رہے ہیں؟ کیا رزق انہیں نہیں مل رہا؟ کیا اللہ کی سانس دی ہوئی وہ اختیار نہیں کر رہے جو ساتھ شرک کر رہے ہیں؟ جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے، اللہ کی نعمتیں دنیا کی،
ان سے وہ بھی مستفید ہوتے رہے۔ تو بندے مومن کو یہ جو شرف ہے کہ اسے اللہ نے بندگی عطا فرمائی ہے، مخلوق میں نیابت عطا فرمائی ہے، اپنا کلام عطا فرمایا ہے، انبیاء اور رسول مبعوث فرما اور ہمیں شرف بخشا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس سارے کا محاصل کیا یہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے جس مقصد کو پیدا فرمایا اس مقصد پر ہماری زندگی سوچ سے عمل تک آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بندے مومن کو قرآن کریم مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ بہترین طرز حیات تیرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو وہ حصے جو اقرار کے ساتھ ہمیں عمل تک پہنچائیں، کیا وہ اس حصوں کو ہم اس طرح انصاف کریں گے کہ دنیاوی ضروریات میں؟ پھر یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی ضروریات کے لیے دعا کی نہ جائے یا دعا کا کہا نہ جائے، یہ کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے۔ اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا چھوڑ دیں، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ہی کے ہو کر رہ جائیں۔ ایک مسافر کی زندگی ہے، آپ سفر میں ہر طرح کے اسباب جو ہیں وہ ساتھ رکھتے ہیں، لیکن کیا راستے کے وہ رہتے ہیں یا منزل کو چلتے رہتے ہیں؟ تو دنیا بھی ایک سفر ہے، اور ایک لمحہ با لمحہ زندگی جو ہے یہ گزر رہی ہے۔ پسند ہے تو بھی گزر رہی ہے، نہ پسند ہے کہ یہ نہ گزرے، روک کوئی نہیں سکتا۔ تو اس میں وہ حصہ جو صدق سے ہو، میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کر رہا ہوں، میری نیت آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جل شانہ وہ جانتے ہیں، اس کی ذات علیم ہے۔ تو کیا بندے مومن کا یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ کی ذات علیم ہے؟ صحیح۔ وہ جانتا ہے جب تو تھا نہیں، ازل سے جانتا ہے۔ اس کے حضور جا کر پیش ہوگے تو وہ جو اخلاص ہے، وہ جو معمولات زندگی میں منافقت نہ ہو، صدق ہو، یہ تصوف ہے، اور تصوف کا حاصل ہے۔ اور دوستوں سے کئی دفعہ بات ہوتی ہے، میں انہیں عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ ایمانداری سے جو اپنی جاب کریں گے، کیا وہ عین رزق یا حلال کمانے کا ذریعہ نہ ہوگی؟ تو کیا پھر وہ عبادت نہ ہوگی؟ اسی طرح ہمارے ذمہ فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، والدین کی ہیں، اہل خانہ کی ہیں، اولاد کی ہیں، معاشرے ہمسائے کی، کہاں تک کی بات۔ تو جب ان تمام امور میں بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے، تو اس بندے مومن کا ہر عمل کسی نہ کسی درجے کی عبادت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان یا ہمارے بچے وہ ہمیں دیکھ کر اپنے لیے راہ کا تعین یا خدشات کا اظہار کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے سامنے ایسی ایگزامپل اپنے عمل سے پیدا کریں کہ انہیں یہ سمجھ آئے کہ ہمارے معاملات یا مسائل کا حل جو ہے یہ ہمیں دین اسلام عطا فرما رہا ہے۔ حسن جی، عام طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں تصوف کی تو ہمارے ذہن میں جو شخصیات، جو ہمارے جو صوفی بزرگ گزرے ہیں وہ آتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو عام آدمی کا کنسیپٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ تصوف جو ہے وہ شریعت سے تھوڑا دور ہے، شریعت کچھ کہتی ہے اور تصوف کچھ اور کہتا ہے۔ جیسے ہم جتنے بھی بڑے بڑے نام، کیا میں لوں، ان کے بلے شاہ ہے، مہد اللہ حسین ہے، ان سب کے نام جب آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شریعت اور تصوف کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا یہ واقعی ایک دوسرے کے مخالف ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ جو کچھ فقہ ہے ہمارے سامنے، کل مجموعہ احکام شرعی، جی، یہ فقہ ہے جسے شریعت کہتے ہیں، یہ سارے کا سارا قرآن ہے۔ اس کی حدود و قیود کا تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہوتا ہے۔ خیر القرون اس کی حدود کا تعین کرتی ہے اور نسبت ہے معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب آپ ظاہری حصوں کو پکاریں گے نا، جی، تو آپ کہیں گے تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ جو اقرار باللسان ہے اسے آپ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو جو تصدیق بالقلب ہے اسے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے۔ دونوں کا منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر اقرار ہے اور یقین نہیں ہے تو پھر وہ منافقت ہے، اور منافق پر قرآن کریم کی پوری سورہ مبارک بھی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی چیز، دونوں کا منبع جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ایک ان کی فیلنگ کے ساتھ ہے اور ایک شریعت کے ساتھ ہے۔ فیتھ ہے، یقین کو آپ کیا کہیں گے؟ فزیکل چیز ہے یقین،
جو فیتھ ہے آپ کا، کیا کوئی فزیکل چیز ہے؟ ہوں، ایک کیفیت اور حال ہے جو آپ کے دل کا ہے، جی، وہ اقرار میں بھی ہو سکتا ہے، وہ انکار میں بھی ہو سکتا ہے۔ اقرار کا صدق قائم کرے گا، اور اقرار کے ساتھ صدق نہ ہو تو منافقت پیدا کر دے گا۔ جی، جی، تو جو مان رہے ہیں اس پر یقین نہیں ہونا چاہیے۔ بات تو ٹھیک ہوگی، لیکن یار تھوڑا سا اس کو اور میں آسان کرتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اس پروگرام ان کو کوئی کنفیوژن آ جائے۔ اب تعلیمات، اور یہ آپ نے جو کہا، یہ آپ نے ایک تو کہا اب تعلیمات ہیں، ایک ہم نے کہا ان کی جو کیفیات ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کیجیے گا، کیفیات سے کیا مراد اب لیتے ہیں اور تعلیمات سے کیا مراد لیتے ہیں؟ جب بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، جی، کلمہ پڑھتا ہے، اسے کہتے ہیں اقرار باللسان۔ جی، پھر اس کلمے کے اقرار کے ساتھ اس کا جو یقین ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تصدیق بالقلب۔ تو میں نے تعلیمات اور برکات میں ایک حصے میں اقرار کا عرض کیا ہے، اور دوسرے حصے میں نے وہ جو صدق دل ہے اس کا عرض کیا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اور یہاں جب ہم تصوف کو لیتے ہیں اور طریقت کو لیتے ہیں تو اس میں کیا آپس میں تعلق ہے؟ کیا یہ فرق ہے یا کیا اس کا ان کا آپس میں ریلیشن ہے؟ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، جی، اور نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی تو میری رزق نہیں بڑھا، میں نے اتنی نمازیں پڑھی میری بیماری دور نہیں ہوئی۔ ایک نماز پڑھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ عبادت کے لائق ہے، اس نے مجھے عبادت کو پیدا فرمایا، میں نے اسی سے مانگنا ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام عالمین کا پالن ہار ہے، میری ضروریات بھی جو ہیں اسی نے پوری کرنی ہے، عطا کرنی ہے، لیکن عبادت جو ہے اس کے حکم اور اس کے عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے صدق کے دل سے اس کی عبادت کر رہا ہے۔ دونوں سجدوں میں فرق ہوگا۔ جی، دونوں سجدوں کا نہ میرے پاس پیمانہ ہے نہ آپ کے پاس پیمانہ ہے۔ جو پڑھ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اس سے بہتر وہ جانتا ہے۔ بالکل، وہ دلوں کو بے جانتا ہے۔ ہاں، تصوف جو ہے وہ پیورٹی کا نام ہے۔ تصوف عین دین ہے، دین کے خلاف ایسا نہیں ہے کہ وہ شریعت کے اگینسٹ بات ہو۔ اور میں اکثر دوستوں کو یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ ذکر اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اپنا پیمانہ مشاہدات، تخیلات وہ نہ رکھیں، پیمانہ قرآن و سنت رکھیں۔ آپ کی زندگی میں نتائج میں اگر قرآن و سنت کی ترقی نصیب ہو رہی ہے تو آپ عمل صالح کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے اعمال جو ہیں اصلاح کی جانب بڑھنے کی بجائے غلطی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ جو عمل کر رہے ہو وہ درست نہیں۔ پھر تصوف میں ہے کیا؟ میں سادہ سی بات عرض کر دیتا ہوں، کیا ہے؟ اللہ کے نام کی تسبیح ہے، اسے یاد کرتے ہیں۔ اب جب آپ اللہ اللہ پکارتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تو کھڑے یاد کر، بیٹھے یاد کر، لیٹے یاد کر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تو abundance remembrance، یعنی تمام باتوں سے بڑھ کر میرا ذکر کر۔ اللہ فرماتا ہے حج کے دن کہ تو پھر مجھے اتنا یاد کر کہ تو اتنا آباء و اجداد کو یاد نہ کیوں۔ اللہ فرماتا ہے جمعہ نماز پڑھ، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جو اپنا رزق تلاش، لیکن مجھے تو کثرت سے یاد کر۔ تو وہ جو کثرت سے یاد کرنے کا حکم ہے اس میں ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شے ایسی داخل نہیں کی جا سکتی، کوئی شے ایسی کہی نہیں جا سکتی کہ جس کا انکار ہو کہ ہاں یہ زیادتی ہے۔ ایک بندہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، لفظ اللہ کے، اس میں ذات کی، اور اس کا مقصد ہے کہ میرے دل سے کمزوری دور ہو، میں متوجہ اللہ ہوں، مجھے حضور حق کی کیفیت نصیب ہو۔ اللہ کریم کی ذات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے محسوس کیا ایمان کے اس درجے کو کہ میں اللہ کے روبرو ہوں؟ تو جب ہم متوجہ اللہ ہوں گے تو ہمارا حال بدل جائے گا، اور کوئی شے بھی جو قرآن و سنت کے خلاف ہے یا قرآن و سنت کے خلاف لے جا رہی ہے، اسے آپ کچھ نام دے دیں، اسے آپ تصوف نہیں کہہ سکتے۔ یعنی کہ ابھی تک جہاں تک بات کلیئر ہوئی، یہ تصوف جو ہے وہ کیفیات کا نام ہو گیا، شریعت جو ہو گیا وہ تعلیمات کا نام ہو گیا، اور اگر ہم اسی طرح کی طریقت کو کہیں تو اس کو کیا ہم ان میں کمپیریزن کریں گے؟ طریقت کہتے ہیں عربی میں، طریق کہتے ہیں راستہ۔ جی، جی، شریعت تک جاتے ہوئے جو آپ راستہ اختیار کر رہے ہیں یہ طریقت ہے۔ بات وہی شریعت کی ہے، اسی کے حصے ہیں آپ اسے۔ شریعت جب کہتے ہیں طریقت تصوف کے معنوں میں کہہ دیتے ہیں۔ اب اگر آپ طریقت ہی کو تصوف کے معنوں میں لے لیں تو طریق ہو گیا راستہ، اس شریعت تک خالص پہنچنے کا راستہ، اسے آپ طریقت کہہ دیں۔
بڑا زبردست حضرت جی، آپ نے بڑا آسان الفاظ میں ایکسپلین کر دیا، اور یہ ایسا کویشچن ہے جو بہت دفعہ ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے. اور لفظ تو چار بولے جاتے ہیں، جی جی ایک شریعت، جی جی طریقت، حقیقت، معرفت. یہ چار لفظ آپ کو سننے میں ملیں گے جی مختلف محافل میں. جی جی شریعت کل مجموعہ احکام شرعی ظاہری و باطنی. درست. طریقت راستہ، اس راستے کا اختیار کرنا جو شریعت کی طرف لے کر جاتا ہے. زبردست. حقیقت، باہر سے گزرتا بندہ اسے کوئی بتائے کہ اندر اس طرح کے دو لوگ بیٹھے ہیں، اس طرح ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک چینل پر بات چل رہی ہے، وہ حقیقت سے آگاہ ہو گیا. حقیقت کا سپرلیٹو حصہ آ گیا معرفت کا، کہ میں یہاں سے اٹھ کر جاتا ہوں تو جو کچھ میرا یقین ہے سارے سینیریو میں، وہ سننے والے کا تو نہیں ہوگا. آپ کہیں سے دھواں دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جی آگ ہوگی، دھواں دیکھا آگ نہیں دیکھی. ٹھیک. آپ کو اس حقیقت سے آگاہی ہے کہ جی وہاں آگ ہوگی، تو جو آگ میں کھڑا ہوگا اس سے جو سمجھ آئے گی وہ معرفت تو ہوگی. معرفت ہوگی. زبردست. کیا بات ہے، بڑے آسان الفاظ میں اور بڑے اچھے طریقے سے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اتنے آج تک میں نے بھی پڑھی، پھر ریسرچ کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنا آسان الفاظ میں بہت کم کسی نے سمجھایا. اب آگے چلتے ہیں، لیکن یہاں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. یہ سوال بیسیکلی کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ جب آپ سے حضرت جی سے ملاقات ہو تو آپ نے یہ سوال ان سے ضرور کرنا ہے، اور وہ یہ کہ محبت کی حقیقت کیا ہے؟ محب کی رضا میں راضی ہو جانا. محب جسے محبت کی جاتی ہے، محبوب. جی جی محبوب کی رضا میں محب اس طرح کھو جائے کہ محبوب رہ جائے، محبت کرنے والے کی ذات ختم ہو جائے، فنا ہو جائے. دنیا کی محبتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس شے سے، شخصیت سے، جس حصے سے، پیسے سے، حیثیت سے، طاقت سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے نا، اسے اتنا مقدم رکھتے ہیں کہ ان کی اپنی ذات جو ہے وہ کھو جاتی ہے. تو وہ جو محبت کی حقیقت ہے، کیونکہ ہم محبت سودے بازی کو کہتے ہیں. ہماری محبت اتنے تک ہوتی ہے کہ جب واپس محبت نہیں نہ ملتی تو ہماری محبت قائم نہیں رہتی. یہ محبت نہیں ہے، یہ سودا ہے. محبت وہ ہے جو غیر مشروط اطاعت ہے، اور یہ سزاوار ہے صرف اللہ کی ذات. باقی مخلوق کی نسبت جب دیکھتی ہے اپنی تمناؤں کو تو وہ سودوں میں آ جاتے ہیں. اور اس راستے کی حقیقت در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. تو محبت کیا ہے؟ محبوب میں اپنی ذات کا فنا ہونا، یہ محبت ہے. اس کے علاوہ ہم اس کی تاثیر پر بات کریں، اس کے انداز پر بات کریں، کسی کے سر میں مٹی جو ہے بالوں میں ڈالنے کی بات کریں، یہ مختلف تاثیر ہے. اس پر پھر بات آئے گی کہ کس کا کتنا ظرف اور کتنا حوصلہ ہے. چونکہ ہمارے نزدیک ہم سمجھتے ہیں کہ مجذوب ہو جانا یہ کمال ہے، حالانکہ مجذوبیت جو ہوتی ہے یہ کمال نہیں ہے، کمزوری ہے. جذب کر لینا یہ مضبوط حصہ ہے، کمال اس میں ہے. تو حضرت جی، آپ جیسے ہم ایک کہتے ہیں عشق حقیقی ہوتا ہے، عشق مجازی ہوتا ہے، تو کیا یہ محبت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے یا یہ الگ چیزیں ہیں؟ مزاج انسانی میں اللہ کریم نے یہ عنصر رکھ دیا ہے کہ اس نے جو عبادت ہے، جو محبت کا ایک درجہ ہے کہ اس درجے کی عبادت اور کیفیت نصیب ہو کہ اپنا ہر شے ایک ذات سے منسوب کر دی جائے. وہ بنیاد ہے، وہ جو تعلق معلق ہے اور بندگی کی معراج. دوسرا، محبت انسانی حیات کی ضرورت ہے. اگر ہم محبوب نہ ہوں، زندگی رشتے محبوب نہ ہوں، اپنے معاملات محبوب نہ ہوں، تو بندے کے تعلقات جو ہیں وہ بالکل قطع ہو جائیں، وہ قائم نہ رہ سکے. لیکن اس محبت میں ایک امتحان ہے کہ اس کی حدود و قید وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی. اور اس تک پہنچنے کے لیے جب آپ عبادات اختیار کرتے ہیں تو جہاں ایک عبادت کا حکم پورا ہوتا ہے وہاں آپ کو مزید ور اور تقوی نصیب ہوتا ہے.
ہم محبت کو خواہش پر لے آتے ہیں. خواہش محبت نہیں ہے، خواہش سودے پر لے جاتی ہے. اسی لیے جو حق کے خلاف جاتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے خواہشات نفسانی کی پیروی میں لگ گئے. تو جب محبت کی حقیقت کو پاؤ گے تو پھر محبت جو ہے والدین اولاد، کیا اس میں محبت نہیں ہے؟ بالکل. بیوی اور خاوند کے رشتے میں محبت نہیں ہے؟ والدین اور اولاد کے رشتے میں محبت نہیں ہے؟ کل انسانیت، آج کہہ دیا جاتا ہے کہ انسانیت مذہب ہے. تو یہ دین کی محبت جو ہے یہ انسانیت سکھاتی ہے، ضابطے سکھاتی ہے، سیکریفائس سکھاتی ہے، ایثار سکھاتی ہے. ہماری محبت کیا ہے؟ سودا ہے. میں جو چاہتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں وہ تو میرا حصہ ہو، لیکن جو میرے لیے ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو. تو ہم اسے محبت کہہ دیتے ہیں. یہ محبت نہیں. محبت ایثار کا نام ہے، اقرار کا نام، ذات کے مٹ جانے کا نام. اور یہ ساری چیزیں درست تب ہوں گی جب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا. وگرنہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے دنیا کی طاقت حاصل کی، اور جب لوگوں سے طاقت میں بڑھ گئے تو خدائی کے دعوے کرنے شروع ہو. پھر خدائی کے دعوے کے ساتھ پھر غرق ہو گئے، نشان عبرت بن گئے. پھر دنیا ہی کی زندگی تو نہیں، ہمیں ایمان وسعت نظر عطا فرماتا ہے، بصیرت عطا فرماتا ہے، جو ہمیں اس زندگی میں آخرت اور آخرت کا حساب اور عبدالآباد زندگی دکھاتی ہے. ریالٹی آف لائف جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں اس دنیا کی بنت میں کھو جاؤں. اس دنیا میں ایسے رہوں کہ میں آخرت کو دیکھ رہا ہوں جہاں میں نے ہمیشہ جانا ہے. اس کے لیے عبادات، اس کے لیے معاملات، ہر پہرائے میں ہمارے لیے اصول اور ضابطے ہیں. اب کتنے صدق سے اس راہ کے مسافر ہو تو پھر یہ نہیں کہو گے کہ میں نے نماز پڑھی ہے میری بیماری نہیں گئی. پھر یہ سمجھو گے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھ گیا ہے تو اللہ تیری کتنی لغزشیں معاف کر دے گا اور تیرا کتنا اجر اور ثواب تجھے عطا فرمائے. ریالٹی آف لائف بدل جاتی. اچھا، پچھلے دنوں میں ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوا حضرت جی. تو وہاں میں نے میرے ساتھ جہاں میں میرے والدہ تھے ایڈمٹ، تو وہ کچھ بیڈ پہ اور بھی مریض تھے. اب وہاں ایک ہمارے جانے والے، اب میرے جانے والے لیکن وہ ان کے ساتھ تھے کسی کے پیشنٹس، تو میری گفتگو ہوئی، وہ بھی پاکستان سے تھے. اب انہوں نے ایک سوال ایسا کیا جس کا جواب میرے پاس تو نہیں تھا، لیکن میں نے ان کے سوال سن لیا. لیکن ابھی آپ سے کیونکہ بات ہو رہی ہے اس سلسلے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ایسے سوال جتنے بھی ذہن میں ہیں آپ سے پوچھ لینے چاہیے. تو آپ یہ بتائیے کہ اب انہوں نے جو پوائنٹ مجھے دیا وہ کہتے ہیں کہ جی لوگ ہاسپٹلس میں آتے ہیں، کچھ لوگ اب دیکھتے ہوں گے بیمار رہتے ہیں، چارپائی پہ رہتے ہیں بہت عرصہ. بلکہ میرا خیال ہے کیونکہ اب ہماری بریک کا ٹائم ہونے والا تھا، یہ سوال بڑا ہی ہے میرے لیے امپورٹنٹ تھا، اس کو ہم بعد میں کر لیتے. لیکن جنرلی ہم آپ سے صرف یہ بات ابھی تھوڑا ٹائم اس میں کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ آپ کا جو آپ نے ابھی تک بات ہم نے کی ہے، اس میں جو بات عشق حقیقی اور عشق مجازی کی جو بات ہے، ان دونوں میں اگر جلدی سے تھوڑا سا فرق بتا دیں ایک لائن میں تھوڑا سا. دیکھیں محترم، بات یہ ہے کہ جتنا بھی آپ تھیوریٹیکلی چیزیں ڈیبیٹ کرتے رہیں، الفاظ کے اس میں چناؤ میں آپ آئیں، یا جتنے ہمارے معاشرے میں چیزیں آتی ہیں، حقیقی عشق وہی ہے جسے قرآن بیان فرما رہا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. بڑی سادہ سی. اور وہ صرف اقرار یا تخیل کا نام نہیں ہے. اس اقرار کے ساتھ ایک ضابطۂ حیات ہے جس میں عبادات بھی ہیں، جس میں معاملات بھی ہیں. ان دونوں پہراؤں پر زندگی بسر ہوتی ہے. حضرت جی یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بریک کا وقت ہو رہا ہے، تو ناظرین کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد.